السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ حضرات محترم، آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے حافظ احمد نامی یوٹیوبر نے ایک پوڈ کاسٹ میں علماء کے بارے میں، قراء حضرات کے بارے میں بہت ہی نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات 2 مہینے پہلے کی ہے اور میں اس پر کلام اب کیوں کر رہا ہوں، پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس بات کا جواب میں آپ کو آگے چل کر دیتا ہوں، پہلے آپ اس کی یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجا پلیز۔ کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا، میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی، ظاہر ہے وہاں پہ اتنی چھوٹیاں پڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ جو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، اس میں آپ انگلیوں پہ گنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے، لیکن برے اس میں زیادہ ہیں۔ تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان سے بڑے جاہل وہ ہیں جو ان کو مسجد اور مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بھائی ان کو تو باندھ کے گندے نالے میں پھینکنا چاہیے۔ حضرات، ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں جس میں یہ بدتمیز آدمی علماء اور حفاظ کے بارے میں بہت ہی نازیبا زبان استعمال کر رہا ہے۔ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بے غیرت یہ نہیں، بدتمیز آدمی تو ہے، جاہل تو ہے۔ تجھے شرم ہی نہیں آئی کہ تو کن مقدس ہستیوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا ہے؟ سن، میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگوں، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بدتمیز آدمی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو بہترین فرمائے اور تو ان کو جاہل کہے، تو ان کو بے غیرت کہے۔ سب سے بڑا جاہل ہے تو، سب سے بڑا بے غیرت ہے تو۔ تجھے ذرا جتنی بھی شرم نہیں آئی، جس عالم کی وجہ سے، جس حافظ کی وجہ سے، جس قاری صاحب کی وجہ سے پوری دنیا میں تجھے عزت ملی، آج لوگ تجھے حافظ احمد کہہ کر بلاتے ہیں۔ تجھے ذرا جتنی بھی غیرت نہیں آئی کہ تو انہی کی عزت کا بھی رکھوالا نہ نکلا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا بے غیرت بھی تو ہے اور سب سے بڑا جاہل بھی تو ہے۔ حضرات، اب سنیں کہ بات یہ 2 مہینے پہلے کی ہے اور اس پر میں کلام اب کیوں کر رہا ہوں۔ میں حافظ احمد کے بارے میں بہت ہی پہلے کلام کرنے والا تھا، لیکن میری نظروں کے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس میں حافظ احمد نامی بدبخت آدمی، جب اس کو پتہ چلا کہ سوشل میڈیا پر میرے خلاف مہم شروع ہو گئی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ راتوں رات حافظ عمار خان یاسر صاحب جو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس گیا۔ اس نے جا کر اپنا معافی نامہ ریکارڈ کروایا اور سوشل میڈیا پر وائرل کروا دیا۔ حافظ عمار خان یاسر صاحب، میں سمجھتا تھا آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن اس بار آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ جب یہ بدبخت آدمی آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دیکھتے کہ اس نے پہلے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ بھی کی ہے یا نہیں کی۔ اب سنیں، ایک آدمی تھا، کہہ لے کہ وہ شراب پینے کا عادی نہیں تھا، لیکن وہ شراب پیتا ہوا پکڑا گیا۔ لوگوں نے اسے برا بھلا کہا کہ تو شراب پیتا ہے، حالانکہ یہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔ اس نے معافی مانگ لی، لوگوں کو بتایا کہ میں غلطی سے پی بیٹھا ہوں، اب میں اس کی معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ بالکل اسی طرح اس نے معافی مانگ لی، لیکن وہ شراب چھوڑ نہیں رہا۔ مجھے بتائیں کہ اس کا یہ معافی نامہ قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً آپ کے دل کی آواز ہوگی کہ اس طرح معافی نامہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ حضرات، اس بدبخت آدمی کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم شروع ہو گئی ہے، یہ راتوں رات حافظ عمار خان یاسر صاحب کے پاس گیا، جا کے اس نے معافی نامہ ریکارڈ کروایا، لیکن جس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے اس کی یہ نازیبا زبان ساری دنیا میں پھیلی، اس پوڈ کاسٹ کو، اس ویڈیو کو اس نے ابھی تک وہاں سے ڈیلیٹ نہیں کروایا۔ اگر اس نے سچے دل سے معافی مانگی تھی تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تو نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کروائی؟
حافظ عمار خان یاسر صاحب جب ہی آپ کے پاس آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے دیکھتے اس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے یا نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو اس کا معافی نامہ قبول کرتے، اگر اس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہ کروائی ہوتی تو پہلے اس کی وہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کرواتے۔ دیکھنے اور سننے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں اس کا تعاقب کریں، اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کریں تاکہ اس کو دیکھ کر کوئی اور بدبخت اس طرح کے علماء کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، قراء حضرات کے بارے میں زبان درازی نہ کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ پہلے تو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پرور لوگوں کو نیست و نابود فرمائے، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائے۔ پیغام اچھا لگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔